کیا 12ویں منانا شرعن جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرنا، اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب ان سے فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر بس انہیں چاہیے کہ خوشی کریں یا خوشی کا اظہار کریں۔ تو جب اللہ نے خود قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ کے فضل اور رحمت جب حاصل ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو خوشی کے اظہار کی اجازت تو ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حدث معنی ہوتا ہے پھیلا دینا، بیان کر دینا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے خطاب ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن عظیم کے بعد خطابات خاص ہوتے ہیں اور حکم عام ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اس کا اظہار کریں، اور نعمت کے اظہار کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی انسان زبان سے کرتا ہے، کبھی نعمت کو اختیار کر لیتا ہے، دوسرے اس کو دیکھتے ہیں، جیسے اچھا مکان بنا لینا جائز اور حلال پیسوں سے، اور اس میں تفاخر نہ ہو، اسراف نہ ہو، اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا، یہ سب اعتراف نعمت میں آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا اظہار تو قرآن سے ثابت ہے۔ پھر یہ کہ خاص میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرنا، یعنی جب یہ ایام آتے ہیں تو اس کا اہتمام کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل چیز پہلے ہوتی ہے کہ ممانعت، کیا ممانعت ہے کہ نہیں؟ ممانعت کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کو آپ اختیار کر رہے ہیں کیا وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہیں، اور اگر کوئی کر رہا ہے خلاف، جیسے لوگ خرافات کر لیتے ہیں جلوسوں وغیرہ کے اندر، اس سے ہم خود بیزاریت کا اظہار کرتے ہیں، اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام اس بات کو منع کرتا ہے کہ دین میں اضافہ نہ کیا جائے۔ دین میں اضافے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح اپنے اوپر لازم کر لینا یا اس کو دین کا حصہ بنا لینا جیسے فرض یا واجب ہو، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ لازم کرنا ہے، چھوڑ نہیں سکتے، جو نہ کرے اس پہ طعنہ زنی کرو، اس کو معتوب کرو، اس پہ عتاب نازل کرو، اس کو برا بھلا کہو، یہ ہے کسی چیز کو لازم کر لینے کی علامات۔ اور کوئی بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیوں کا اہتمام کرنا یا عبادات کے اہتمام کرنے کو اس طرح لازم اور ملزوم نہیں سمجھتا، اسی لیے کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے، آپ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت پہ خوشی کے اظہار کی اجازت ہوتی ہے، بس دین کا حصہ نہ بنائیں۔ اور اگر کوئی شخص جیسے بعض حضرات ہوتے ہیں وہ خواہ مطلب منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیر کسی قید کے، یا تو کوئی قیودات ہونا کہ یہ تو صحیح ہے، یہ نہ کریں، لیکن بہرحال وہ اپنوں کو بھی راضی کرنا ہوتا ہے۔ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو ایک مطلب اپنے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کی رضامندی کے لیے انسان پہ جو جوازی پہلو ہیں یا مثبت پہلو ہیں ان پہ توجہ نہیں کرتا، صرف نیگیٹو۔ حالانکہ جو اہل علم حضرات ہیں وہ انشاءاللہ ہماری بات کو رد نہیں کریں گے، ضرور ایسا ہی ہوگا۔ تو اس لیے لوگوں کو منع کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، جو جائز طریقے سے کر رہا ہے وہ کر لیں، اور اگر منع کرتے ہیں تو پھر آپ ایک دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کریں کہ یہ بڑے بڑے جو مدارس ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان میں سلیبس کا انتخاب، پھر ان کے اندر مخصوص کتابیں پہلے سال میں یہ پڑھائی جائیں گی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، یہ 8 سال کیوں رکھے ہیں؟ کیا نبی کریم نے حکم دیا تھا؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ پھر عالم بن جانے کے بعد اس کی ڈگری جاری کرنا، کہ نبی کریم نے کسی صحابی کو ڈگری جاری کی تھی، کوئی سرٹیفکیٹ دیا تھا؟ یہ جو ہم اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں، علامہ لکھتے ہیں، کیا صحابہ نے یا نبی کریم نے ایسا کیا؟ تو ان پر ذرا توجہ کریں۔ مختصر سا بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے نئی ایجاد کی ہیں، اور یہاں تو مطلب بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اس طرح ان کو لازم و ملزوم کر لیا گیا ہے کہ ان کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی ادارے میں 8 سال کا درس نظامی ہے اور کوئی کہے میں تو 7 سال میں ڈگری لینا چاہتا ہوں، تو نہیں، 8 سال میں ہی لازم ملے گی۔ جو ہم نے جماعتوں کے اوقات مساجد میں مقرر کیے ہوئے ہیں، نہ ان اوقات کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، نہ صحابہ نے، صرف لوگوں کی سہولت کے لیے ہے۔ اور 1 منٹ بھی آپ اوپر نیچے کر کے دیکھ لیں، امام صاحب 5 منٹ پہلے کر لیں یا 10 منٹ آگے کر دیں، ہنگامہ مچ جائے گا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے آپ تمام دیکھنے والوں کو
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں دائرہ شریعت میں رہ کر بالکل آپ منا سکتے ہیں، لیکن اس کو دین کا لازم حصہ نہ سمجھیں، ایسا دین کا حصہ نہ بنا دیں کہ ہمارے بچے یہ سمجھیں کہ شاید یہ اصل دین میں ہے۔ ان کو سمجھائیں کہ بیٹا کریں گے تو ہم برکت پائیں گے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جو نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے، جو کر رہا ہے اس پہ کوئی تنقید نہیں، اپنے اپنے طریق پہ کوئی قائم رہنا چاہتا ہے تو بالکل رہے۔ ہاں اسے میں آپ کو برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس کو اس کی لونڈی سویبہ نے آ کے خوشخبری دی کہ مبارک ہو تمہارے بھتیجا پیدا ہو گیا، تو اس نے کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے اس کو آزاد کر دیا تھا، صرف بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس فعل کی قدر فرمائی، اس طرح کہ جب یہ جہنم میں گیا تو خود یہ بخاری کی روایت ہے کہ اس سے جب پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو دو روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق تو یہ کہ جس میں نے کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس سے مجھے جب میں منہ میں رکھتا ہوں تو پانی جاری ہو جاتا ہے، ایک روایت میں عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو ایک بدترین کافر جس نے ساری زندگی جب بحیثیت نبی کے سرکار سامنے آئے تو اس نے دشمنی کا اظہار کیا، جب بھتیجے کی حیثیت سے تھے تو خوشی کا اظہار کیا، لیکن جب نبی بنے تو بیزاریت کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار جس کے لیے کیا وہ نبی تو نہیں تھے، کوئی میلاد تو نہیں منا رہا تھا وہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو نفع پہنچایا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں اس روایت کو بھی نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جب امتی سرکار کی محبت میں ڈوب کر ایسا کرے گا تو اللہ اس کو کیوں نہیں برکات سے نوازے گا۔ لہٰذا میری گزارش ہے جو کر رہے ہیں وہ کریں، ضرور کریں، ضرور سے مراد کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن کریں، بہت برکت ہوگی انشاءاللہ۔ جو منع کر رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی صحیح اپنے اس کے نزدیک جو صحیح دلیل ہے اس کے تحت کر رہا ہو، کسی پہ تنقید نہیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، پیار محبت سے چلیں۔ مسلمانوں کی میجورٹی کا میلاد مصطفیٰ منانا، باہر کی بہت ساری گورنمنٹس کا اس ایونٹ پر چھٹیوں کا اعلان کرنا ثابت کرتا ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی الحمدللہ اس کو صحیح سمجھتی ہے، اور جو مطلب بعض اوقات مخالفت کرتے ہیں وہ خود بعض معاملات میں یہی حدیث دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھیں، صحیح مسلم کی ہے 2199 حدیث پاک، اور سنن ابن ماجہ میں 3515، یہ دو حدیثیں یعنی دو کتابوں میں ایک حدیث نقل ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع فرما دیا۔ اب یہ دیکھیں، جو بعض آپ کو یہ کہیں گے نا دم کرنا منع ہوتا ہے، بھئی یہ پھوک پھوک نہیں مارو، شرک ہوتا ہے، دیکھو نبی کریم نے منع فرمایا، سنیں کہ کیوں منع کیا تھا، منع فرما دیا۔ پھر عمر بن حزم کی آل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا رسول اللہ ہمیں ایک دم آتا ہے جس سے ہم بچھو کے ڈنگ کا علاج کرتے ہیں، اور اب آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دم مجھ پر پیش کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ پیش کیا ہوگا تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے۔ میں کاش میں کہتا ہوں کہ آپ جو یہ پوسٹیں بھیجتے ہیں نا، یوں ادھر کے بات سن کے یہاں بھیج دی یہاں بھیج دی، ان حدیثوں کو کریں نا، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی پوسٹ بنائیں، ان کو بھیجیں، عام کریں لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دم سے منع فرمایا وہ دم تھے جو کلمات کفر و شرک پر مبتلا تھے، ان کو منع کر دیا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اپنے دم میرے سامنے پیش کرو، جو منتر پڑھتے ہو یا جو بھی کلمات پڑھتے ہو پیش کرو، صحیح ہوں گے تو ٹھیک ہے کرو، تاکہ تمہارے بھائی تم سے نفع حاصل کریں۔ اس کا مطلب ہے سرکار نے واضح فرما دیا کہ جس کو ہم نے منع کیا وہ غلط ہے، یا غلط کلمات کو ہم نے منع کیا ہے، اور جس کی ہم اجازت دے رہے ہیں وہ ہیں جو صحیح کلمات پر مشتمل دم ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، میں ضمن عرض کر دیتا ہوں، یہ پہلے کلام کر چکا ہوں، یہی معاملہ تعویذ کا ہوتا ہے۔ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے سے منع کیا، تعویذ کے استعمال سے منع کیا، یہ حدیثیں اس کی بھی ایک بالکل تفسیر ہیں، اس کی وضاحت کرنے والی ہیں۔ جو کفار کے زمانے کے تعویذات تھے وہ کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھے، انہیں سرکار نے منع فرمایا ان کو نہ لٹکاؤ، اور وہ اتنے معروف تھے، اتنے زیادہ استعمال ہوتے تھے کہ اگر شروع میں تو سرکار نے پاکیزہ کلمات والے تعویذات بھی منع فرمائے، کیونکہ لٹکا ہوا کوئی تعویذ لٹکا کر آ رہا ہے اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، اب دور سے آ رہے ہیں تو دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا کلمات کفر و شرک ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ وہی زیادہ معروف تھے۔ اس لیے شروع میں ایسی حدیثیں بھی آپ کو ملیں گی کہ سرکار نے ذکر الہی والے تعویذ بھی منع کیا، لیکن پھر خود صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، اور یہ پیچھے حدیثیں گزری ہیں، کہ ہم بچوں کے گلوں میں یہ لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی یہ کیونکہ یہ اس سے کیڑے مکوڑے کاٹتے نہیں ہیں،
اور آدمی اس سے محفوظ رہتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم ان کو لکھ کر بچوں کے گلوں میں ڈال دیا کرتے تھے، یعنی تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو تعویذات ہیں اگر وہ اچھے کلمات پر مشتمل ہیں، قرآن پاک کے تعویذات ہیں یا اعداد کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حروف ابجد اگر آپ نے سنا ہو، الف کا ایک حرف ہوتا ہے، با کے 2 ہیں مثال کے طور پر، تو وہ اس طریقے سے ناموں کے نکال کے یا آیات کے حروف نکال کے حروف کے تعویذات دے دیتے ہیں تاکہ براہ راست اگر گر بھی جائیں تو جیسے آیت گرنے سے بے ادبی ہوتی ہے وہ بے ادبی کا ارتکاب نہ ہو، اور اس کی تاثیر ویسی ظاہر ہوئی ہے۔ تو آیات کریمہ ہوں، حدیثوں کے کلمات ہوں، ان کو اگر آپ اس طرح تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیں، بازو میں باندھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک طریقہ علاج ہے، جیسے دم ایک طریقہ علاج ہے۔ جن تعویذات کو منع کیا گیا اس کی بھی یہی تعویل کی جائے گی کہ اس میں ناجائز کلمات ہوں یا مبہم قسم کے الفاظ کے، جیسے آپ بعض تعویذات دیکھیں نا، یہ عاملین لکھ دیتے ہیں، یوں ٹیڑے میڑے لفظ ہوں گے، اکلوسو پکلاسا پتہ نہیں کیا کیا، وہ اس کو پڑھ کے آپ کو لینگویج ہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ تعویذات میں عاملین کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ نہ کریں آپ، ورنہ آپ اس کا پہلے مطلب بتائیں، اپنے آپ سے مطلب پوچھیں کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ اگر آپ کے ہمارے استاد نے دیا، استاد کوئی آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ نہیں تھا، وقت آ کے اس نے جو دے دیا آپ اس کو استعمال کر لیں، اس کے معنی عجیب و غریب بھی نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔